بہت سارے بے نمازیوں کا بہانہ ہوتا ہے میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میرا لباس پاک نہیں ہے، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے تیرا جسم کیسے پاک ہو سکتا ہے، تیرے لباس کو ستھرائی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے حضور جھکنا جو نہیں جانتا، تو اس کے حضور جھکنا سیکھ جا، تیرا تن بھی پاک ہو جائے گا، تیرا من بھی پاک ہو جائے گا، تیرا لباس بھی پاک ہو جائے گا، تیرا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو، بہانے نہ تراشو، اچھا پڑھ لیں گے نہیں۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، اس کو ہر صورت میں ہم نے ادا کرنا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو نماز نہ پڑھنے کا بہانہ تراشتا ہے اور کہتا جی ہم دل کی پڑھتے ہیں، دل کی نیتی ہوئی ہے ہم نے، اور کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، تو ہم نے تو قائم کی ہوئی ہے۔ اور کچھ جاہل لوگ ایسے لوگوں کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، یہ تو بالکل بادی نظر کے اندر جاہل شخص دکھائی دے رہا ہے، نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اپنی طرف سے خود وضع کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے جس شخص کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، اس محمد عربی سے بہتر نماز کو قائم کرنے کا کون جان سکتا ہے؟ تو وہ جب نماز کے قیام کا مفہوم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھیں، رکوع ایسے کریں، سجدہ ایسے کریں، قیام ایسے ہو، جلسہ اور قومہ اس طرح ہو، تشہد یوں پڑھیں، تو مجھے بتائیے کہ نماز کے قیام کا کوئی اور مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے؟ میرے حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ بتایا حضور نے۔ یہاں علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو، کہا جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو، کیونکہ جس طرح حضور نماز پڑھتے ہیں اس کیفیت میں تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہا جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری اداؤں کو اختیار کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں قبول کر لے گا۔